معزز حاضرین السلام علیکم کہ اس جہان شاعری میں دوستو میں نہ کل تھا اور نہ فیمس آج ہوں۔ اس جہان شاعری میں دوستو میں نہ کل تھا اور نہ فیمس آج ہوں، اور ایک سے ایک بڑھ کر یہاں ہے پاپولر۔ اس جہان شاعری میں دوستو میں نہ کل تھا اور نہ فیمس آج ہوں، اور ایک سے ایک بڑھ کر یہاں ہے پاپولر، میں تعارف کا ابھی محتاج ہوں۔ پیار میں سے سماعت فرمائیے کہ نہ اردو آ سکی مجھ کو نہ اب تک فارسی آئی، نہ جانے امتحان کتنے دیے پر بے نتیجہ ہوں۔ اور کبھی جب مفت کی پی کر غزل کہہ دوں تو لگتا ہے میں رشتے میں چچا غالب کا تھوڑا سا بھتیجا ہوں۔ نہ اردو آ سکی مجھ کو نہ اب تک فارسی آئی، نہ جانے امتحان کتنے دیے پر بے نتیجہ ہوں۔ اور کبھی جب مفت کی پی کر غزل کہہ دوں تو لگتا ہے میں رشتے میں چچا غالب کا تھوڑا سا بھتیجا ہوں۔ حضرات عام طور سے عاشق اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہیں، میں ایک اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبوبہ کو پسند کرنے کے بعد اس کی تعریف ضرور کیجئے، لیکن اگر ان کے والد محترم کو شامل کر لیں تو کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو محبوبہ کی تعریف میں ایک قطعہ سماعت فرمائیے کہ آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر۔ آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں میں، محبوبہ کی طرف جائیے۔ آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر، تعریف کر رہا ہوں اور اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوں۔ آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر، آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر، ان سے مل کر دور سب دل کا دلدر ہو گیا۔ آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر، معاف کیجیے گا یہ ابھی میں سنا رہا ہوں، یہ دوسرا مصرع آ رہا ہے کہ آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں۔ آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں، سوچتے ہی سوچتے مسرور سر چکرا گیا۔ آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں، سوچتے ہی سوچتے مسرور سر چکرا گیا، اور ہاتھ مارا تھا انہوں نے کان کے اوپر مگر آنکھ کے نیچے نہ جانے کیوں اندھیرا چھا گیا۔ آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں، سوچتے ہی سوچتے مسرور سر چکرا گیا، اور ہاتھ مارا تھا انہوں نے کان کے اوپر مگر آنکھ کے نیچے نہ جانے کیوں اندھیرا چھا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ بصارت کی جو قوت تھی وہ 12 فٹ پہ جا ٹھہری۔ بصارت کی جو قوت تھی وہ 12 فٹ پہ جا ٹھہری، یہی خامی نظر بازی کا چکا جام کرتی ہے۔ بصارت کی جو قوت تھی وہ 12 فٹ پہ جا ٹھہری، یہی خامی نظر بازی کا چکا جام کرتی ہے، اور خدا کے واسطے اب اور تم آگے نہ بڑھ جانا، بس اتنی دور تک اینک ہماری کام کرتی ہے۔ اردو شاعری میں، پوری اردو شاعری میں، بلکہ ہندی کو بھی آپ شامل کر لیں کہ پریمی پریمکا کا انتظار کرتا ہے، پریمکا کبھی انتظار نہیں کرتی، تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی ہے کہ آئے تھے وہ ملن کی تمنا لیے ہوئے، آئے تھے وہ ملن کی تمنا لیے ہوئے، پردہ تھا بیچ میں نہ تو حائل حجاب تھا، پردہ تھا بیچ میں نہ تو حائل حجاب تھا، اور بیٹھے بھی تھے قریب پر لگتے تھے دور دور، قسمت ہماری ٹیک تھی چشمہ خراب تھا۔ آئے تھے وہ ملن کی تمنا لیے ہوئے، پردہ تھا بیچ میں نہ تو حائل حجاب تھا، اور بیٹھے بھی تھے قریب پر لگتے تھے دور دور، قسمت ہماری ٹھیک تھی چشمہ خراب تھا۔ صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ
قسمت جو ہے وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بیویاں بہت کوشش کرتی ہیں، مرد اس میں کوئی کوآپریشن نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے جسے ہم کچن میں روز دیکھتے ہیں، شوہر تو روز دیکھتا ہے، جسے بیلن کہتے ہیں۔ تو ابھی لکھنؤ میں صرف ایک بیلن ٹاپک دے دیا گیا کہ اس پر آپ شیئر کر کے لائیے، تو میں سوچتا ہوں یہیں اتار دوں تو بہتر ہے کہ ہاتھ میں بیگم کے بیلن دیکھ کر، ہاتھ میں بیگم کے بیلن دیکھ کر دو ہی باتوں پر ہمارا دھیان ہے کہ اپنا بھرتا یا بنیں گی پوریاں، آج خاطر کا بہت امکان ہے۔ ہاتھ میں بیگم کے بیلن دیکھ کر دو ہی باتوں پر ہمارا دھیان ہے، اپنا بھرتا یا بنیں گی پوریاں، آج خاطر کا بہت امکان ہے۔ اور بہت سلولی دیکھیے کہ خریداری لگے کرنے تو بیگم نے کہا ہم سے، خریداری لگے کرنے تو بیگم نے کہا ہم سے، نہ یہ انڈے ضروری ہیں نہ یہ مکھن ضروری ہے۔ خریداری لگے کرنے تو بیگم نے کہا ہم سے، نہ یہ انڈے ضروری ہیں نہ یہ مکھن ضروری ہے۔ معاف کیجیے گا، ذہن سے اتر رہا ہے مصرع۔ ہاں، چشمے کی بات آپ بالکل ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور بیگم کے ہاتھ سے ہی چشمہ اترا ہے کہ بس خلاصہ ہو گیا ہم سے، یہ بیگم نے کہا آپ کی اصلاح کی سب کوششیں بیکار ہیں۔ اور بس خلاصہ ہو گیا ہم سے، یہ بیگم نے کہا آپ کی اصلاح کی سب کوششیں بیکار ہیں، اور ایک بیلن سے ہمارا کام اب چلتا نہیں، ہر مہینے 2 نئے بیلن ہمیں درکار ہیں۔ اور ایک پڑوسی گھر میں آ کر مجھ سے یہ بولا، میاں کیا نگہبانی بہت ہے ان دنوں سرکار پر۔ ایک پڑوسی گھر میں آ کر مجھ سے یہ بولا، میاں کیا نگہبانی بہت ہے ان دنوں سرکار پر، اور ایک ہی بیلن سے بیوی خوب کر سکتی ہے کام، اتنے بیلن کیوں ٹنگے ہیں ہر در و دیوار پر۔ ایک پڑوسی گھر میں آ کر مجھ سے یہ بولا، میاں کیا نگہبانی بہت ہے ان دنوں سرکار پر، اور ایک ہی بیلن سے بیوی خوب کر سکتی ہے کام، اتنے بیلن کیوں ٹنگے ہیں ہر در و دیوار پر، اور میرا دعویٰ ہے کہ 2 بیویاں رکھتے ہیں آپ۔ میرا دعویٰ ہے کہ 2 بیویاں رکھتے ہیں آپ۔ میں یہ بولا، آپ سے کس نے کہا یہ مہربان؟ میرا دعویٰ ہے کہ 2 بیویاں رکھتے ہیں آپ۔ میں یہ بولا، آپ سے کس نے کہا یہ مہربان؟ اور کھوپڑی کا جائزہ لے کر یہ بولا، ڈاکٹر 2 طرح کے بیلنوں کے سر پہ لگتے ہیں نشان۔ میرا دعویٰ ہے کہ 2 بیویاں رکھتے ہیں آپ۔ میں یہ بولا، آپ سے کس نے کہا یہ مہربان؟ اور کھوپڑی کا جائزہ لے کر یہ بولا، ڈاکٹر 2 طرح کے بیلنوں کے سر پہ لگتے ہیں نشان، اور لگا کر سر کے ہر کونے پہ ہم نے دیکھ لی ٹوپی، لگا کے سر کے ہر کونے پہ ہم نے دیکھ لی ٹوپی، چھپانے سے کہیں چھپتی ہے بھیا مار بیلن کی۔ لگا کر سر کے ہر کونے پہ ہم نے دیکھ لی ٹوپی، چھپانے سے کہیں چھپتی ہے بھیا مار بیلن کی، اور ڈیکوریشن زیادہ دیر پا ہوتا نہیں، لیکن نشانی چھوڑ جاتی ہے ہمیشہ مار بیلن کی۔ آخری ایک قطعہ 4 مصروں کو اور سماعت فرمائیے کہ واسطے شادی کے ایک لڑکی ہمیں مطلوب ہے، ہاں طبیعت کی مگر وہ مولوی حالی نہ ہو۔ واسطے شادی کے ایک لڑکی ہمیں مطلوب ہے، ہاں طبیعت کی مگر وہ مولوی حالی نہ ہو، اور 3 دن میں ایک ہی بیلن کا ہے اپنا بجٹ، ایک دن میں 3 بیلن توڑنے والی نہ ہو۔